اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ درس آداب فہم قرآن کے عنوان سے ہمارا جاری تھا اور ابھی تک ظاہراً 6 آداب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ چھٹا ادب یہ تھا کہ انسان اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب سمجھے، اور مخاطب سمجھنے کے لیے ان صفات کا اپنانا ضروری ہے کہ جو صفات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ ان صفات کو اپنا کر انسان قرآن کا مخاطب بن سکتا ہے۔ وہ مخاطب بنے گا تو اگلے قدم میں جو 7واں ادب ہے وہ ہے وجد اور تأثر۔ قبلہ وہ بتایا تھا آپ نے کہ خطابی زبان کا ترجمہ کرنا مشکل ہے، جی تو اس کی وضاحت ہے یا کافی تھا؟ وضاحت بھائی مانا کہ انشاءاللہ وہ جو ترجمے آ جائے گا آخر میں جب موانع ذکر کریں گے جی تو وہاں پہ انشاءاللہ اس مطلب کو تفصیل سے کھولیں گے۔ صحیح۔ وجد اور تأثر وجد اور جی عرض کیا تھا کہ ان آداب کی ایک ترتیب طولی ہے، اور طولی ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ ہر ادب کو اپنانے کے بعد دوسرے ادب کو اپنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر پہلا ادب چھوڑ کر دوسرے میں جائیں گے تو کبھی بھی حقیقت قرآن کے قریب نہیں ہو پائیں گے۔ اور اگر انسان نے اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب سمجھ لیا ہے، یعنی قرآن مجھ سے خطاب کر رہا ہے، اور خطاب کرنے کے بعد اب اس کے اندر جو 7واں ادب پیدا ہوگا وہ وجد اور تأثر کی کیفیت ہے۔ وجد اور تأثر کسے کہتے ہیں؟ خوب پہلا مطلب وجد اور تأثر کا یہ ہے، البتہ پہلے معنی کر دوں۔ وجد یعنی کسی حقیقت کو پا لینا، تأثر یعنی کسی چیز سے متاثر ہوتے ہوئے اس حقیقت کو دریافت کر لینا۔ اگر ہم قرآن کے مخاطب بن گئے تو مخاطب سے جو چیز ہمارے سامنے آئے گی وہ کیا ہوگا؟ تأثر، یعنی ہم متاثر ہوں گے۔ جب متاثر ہوں گے تو قرآن کی حقیقت کو پا لیں گے۔ بس وجد کا معنی ہے پانا۔ اسی لیے 2 تعبیریں ہیں، بعض قرآن کے عالم ہیں اور بعض قرآن کے واجد ہیں۔ وہ جو عالم ہے وہ قرآن کی معلومات رکھتا ہے، جانتے ہیں قرآن کی معلومات کو، لیکن قرآن کو پایا نہیں ہے۔ اور جو پا لیتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا سکون پھر ختم ہو جاتا ہے۔ مثال عرض کروں، سکوت ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، یعنی جو پا لیتا ہے اس حقیقت کو، اس حقیقت کے پھر اثرات ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بھلے تڑپ۔ دیکھیں 2 انسان ہیں ہمارے پاس، ایک ہے مریض اور دوسرا ہے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر مرض کو جانتا ہے، عالم ہے مرض کا، بیماری پہچانتا ہے بالآخر، اور مریض واجد بیماری ہے، اس نے بیماری کو پایا ہوا ہے۔ جس نے بیماری کو پایا ہوا ہے، وجد کی کیفیت ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اور جو بیماری کا عالم ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ بس وجد کی کیفیت جب انسان کے اندر طاری ہوتی ہے، یعنی اس کو اپنے وجود کا جب حصہ بناتا ہے، تو آثار پھر اس کے آہستہ آہستہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو صرف معلومات رکھتا ہے اس پہ یہ اثر نہیں ہوتا۔ یہ جو عرفا و اولیاء کرام کی کتابوں میں لفظ وجد ملتا ہے، اس سے مراد یہی ہے؟ نہ، ابھی عرض کروں گا بعد میں۔ وجد یعنی کسی چیز کو پا لینا، عرض کروں گا کہ ابھی سٹیپ بائی سٹیپ، کہ سارے مراتب ایک جگہ پہ نہ ہوں۔ مطلب دوم یہ کہ وجد اور تأثر یہ 2 ایسی حقیقتیں جو لازم و ملزوم ہیں۔ لازم و ملزوم کا معنی کیا ہے؟ کہ ایک ہو تو دوسرا احسنتم، ایک ہے تو دوسرا ہے، یعنی اگر تأثر ہے تو یہ آپ کو وجد تک لے جائے گا، اور اگر وجد کی کیفیت طاری ہوگی تو قطعاً آپ پہلے متاثر ہوئے ہیں۔ اگر متاثر نہ ہوتے تو اس حقیقت کو پاتے بھی نہیں۔
تیسرا مطلب ایک کلمہ استعمال ہوا ہے حال، یہ صوفیہ کی تعبیر کے اندر ہے، فلاں پہ جی حال طاری ہو گیا، اگرچہ اس وقت وہ کاذب نمونے بہت ہیں، یعنی بناوٹی چیزیں بہت بنی ہوئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بولی سینا نے بھی حال کا ذکر کیا ہے نا، جی جی نمک۔ ہاں اشارات کے اندر، البتہ حال یا یہ وہی وجد ہے جو ادب قرآن ہے۔ جب انسان کسی حقیقت کو پا لیتا ہے اس کے وجود کے ساتھ، اور وہ حقیقت اتر جاتی ہے اس کے وجود کے اندر، اس کے بعد اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ پھر اسی میں ہی محو ہوتا ہے، اسی میں گم ہو جاتا ہے، اس کی توجہ صرف اسی کی طرف ہوتی ہے، توجہ اس کی پھر غیر کی طرف ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور یہ نمونے اگر ہم مذموم نمونے بیان کرنا چاہیں تو وہ بھی الا ماشاء اللہ، ممدوح نمونے ذکر کرنا چاہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جو بھی جس حقیقت کو پا لیتا ہے اس کے بعد اسی میں گم ہو جاتا ہے، اسی میں محو ہو جاتا ہے، اس سے ہٹ کر اس کی توجہ کسی اور چیز کی طرف ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک نمونہ غیر معصوم کا ذکر کر دوں اور ایک نمونہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا، کہ اگر وجد کی کیفیت کسی انسان پر طاری ہوتی ہے، اب وہ قرآن کا واجد ہو جائے یا عبادت کا واجد ہو جائے، دین کا واجد ہو جائے، یا معصوم کی معرفت کا واجد ہو جائے، فرق نہیں کرتا ہے۔ وجد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس کی توجہ فقط اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے، دوسروں سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ شیخ صدر کی زندگی جن بزرگوں نے لکھی یا بعد میں ان کے شاگردوں نے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ شیخ صدر، شیخ محمد باقر الصدر، حضرت امیر علیہ السلام کے محضر میں زری کے سامنے بیٹھ کر دو زانو ہو کر تشہد کی حالت میں، بالکل سکوت کی حالت میں گم ہوتے تھے حضرت کی ذات میں، اور کئی لوگ ساتھ سے گزرتے تھے، سلام کرتے تھے، ان کو سلام کا جواب نہیں ملتا تھا۔ بعض میں انہوں نے شکایت بھی کی آگے سے کہ استاد محترم ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے ہیں۔ پلٹ کر جواب دیا کہ بیٹا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے سلام کیا ہے۔ وہ جو معصوم کی زری کے سامنے معصوم کی زیارت کے لیے جاتا ہے، خود کو اتنا محو کر دیتا ہے معصوم کے مقام کے اندر کہ بیگانے کی اس کو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ زندگی کا وتیرہ رہا شیخ صدر کا، اور زندگی کے آخری لمحات میں جب مشکلات بڑھیں گورنمنٹ کی طرف سے، صدام کی طرف سے، تو آخری دنوں میں شیخ باقر الصدر نے جانا چھوڑ دیا تھا، اور پھر امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام شہیدہ بنت الہدا کے خواب میں آئے اور ان سے کہا کہ آج کل ہمارا شاگرد ہمارے پاس نہیں آتا پڑھنے کے لیے۔ عجیب بات ہے، بس پتہ چلتا ہے کہ علم کتابوں میں نہیں ہے، کتابیں علم کے قریب کرتی ہیں، معدات ہیں، یہ علم کتابوں میں نہیں ہے۔ علم ایک حقیقت نورانی ہے، اس حقیقت سے متصل ہونے کے نتیجے میں علم آتا ہے۔ مثلا پہلے بھی شاید مثال عرض کی تھی کہ آگ کا کام ہے جلانا، آگ کس کو جلائے گی؟ جو اس کے اندر آ جائے گا، اور اس کے اندر مانے بھی نہ ہو، یعنی گیلا بھی نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ آگ اس کے اندر اپنا اثر چھوڑے گی۔ وہ ایک انسان ایک کاغذ کو اٹھا کر جب آگ کے قریب کرتا ہے تو جلاتا انسان نہیں ہے، جلاتی آگ ہے۔ انسان نے کیا کیا ہے؟ اس کاغذ کو قریب کیا ہے۔ بے عین ہی کائنات میں جتنے بھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، یہ سب کے سب اثرات ذات احدیت تک منتہی ہوتے ہیں۔ وہ یہ باقی کون ہے؟ کہ باقی یہ سب معدات ہیں۔ کتاب قریب کرتی ہے شاگرد کو علم کے، استاد قریب کرتا ہے شاگرد کو علم کے۔ وہ علم دیتا کون ہے؟ ذات احدیت ہے۔
بس ایک طریقہ کیا ہے علم لینے کا؟ کتاب پڑھیں، کتاب قریب کرے گی، خدا علم دے گا۔ استاد کے محضر میں بیٹھیں، استاد آپ کو علم کے قریب کرے گا، خداوند عالم آپ کے دل میں علم کی نورانیت ڈالنا شروع کر دے گا۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اصلاً نہ کتاب کے محضر میں جائیں نہ استاد کے محضر میں جائیں، بلکہ ڈائریکٹ خدا کے محضر میں جائیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن نے ذکر کیا اتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ۔ یہ تیسرا راستہ ہے کہ یہ تقوی اختیار کرو، دیکھو خود بخود علم آنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا نمونہ جو فائز کا ہے خود حضرت نبی علیہ السلام کا ہے۔ مشہور واقعہ جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ہے کہ ایک جنگ میں حضرت کے پاؤں میں تیر لگا، اور امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ انتظار کرو کہ جب بابا مصلی عبادت پہ آئیں گے تب یہ تیر کو نکال لینا۔ کیوں؟ کہ جب بابا مصلی عبادت پہ آتے ہیں تو وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بس پتہ چلتا ہے کہ وجد جب طاری ہوتا ہے، وہ عبادت کا، محبوب کے اندر جب انسان اپنے آپ کو گم پاتا ہے تو پھر دنیا و ما فیہا سے رابطہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، اس وقت تیر نکال لیجئے۔ بس وجد کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جس حقیقت کے آپ واجد ہو جائیں گے آپ اسی میں گم ہو جائیں گے، اس سے ہٹ کر جتنی چیزیں ان سے آپ کی توجہ ختم ہو جائے گی۔ بس وجد کی اگر ہم ایک تعریف کرنا چاہیں تو تعریف کیا ہوگی؟ تعریف یہ ہے کہ محبوب اور معشوق کے جاذبے سے متاثر ہو کر محبوب اور معشوق کی طرف کھینچا جانا وجد کہلاتا ہے۔ بس دو رکن ہے، کیا؟ وہ محبوب ایسی ذات ہو جس کے اندر جاذبہ ہو، معشوق ایسی ذات ہو جس کے اندر جاذبہ ہو۔ اس جاذبے کے نتیجے میں یہ محب اور عاشق جب اس ذات کی طرف کھنچا چلا جائے گا، اس کیفیت کو وجد کہا جاتا ہے۔ اگر محبوب میں جاذبہ نہ ہو کبھی محب اس کی طرف بڑھے گا نہیں۔ اگر محبوب میں جاذبہ ہو لیکن اس محب کے اندر وہ سنخیت نہ ہو، یہ کبھی محبوب کی طرف نہیں جائے گا، یعنی اس کے اندر وجد کی کیفیت طاری نہیں ہوگی۔ دیکھیں آگا، مقناطیس ہے اور لوہا۔ مقناطیس کے اندر کیا ہے؟ جاذبہ ہے۔ جاذبہ ہے۔ لوہے کے اندر وہ کیفیت ہے وجد کی کہ جس وجد کی صورت میں یہ مقناطیس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور وہ کھینچ لیتا ہے۔ لیکن اسی مقناطیس کے سامنے آپ لکڑی رکھیں وہ نہیں کھینچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں جاذبہ نہیں ہے، نہ، اس لکڑی میں وہ سنخیت نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اس کی طرف کھینچی نہیں جا رہی ہے۔ پس وجد یعنی محبوب، اب وہ قرآن ہو، وہ دین ہو، وہ ذات احدیت ہو، وہ معصوم ہو، کوئی بھی ہو، ادب ہے بالآخر، حتیٰ علم ہو تعلیم کے میدان میں، حتیٰ عبادت ہو عبادت کے میدان میں، اس علم میں، اس عبادت میں، اس دین میں، اس قرآن میں ایک جاذبہ ہونا چاہیے۔ وہ جاذبہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کس کو کھینچتا ہے؟ جس کے اندر وجد کی کیفیت ہوگی۔ جو متاثر ہوگا وہ کھینچا چلا جائے گا، اور جو متاثر نہیں ہوگا وہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں بڑھے گا، ایک قدم بھی نہیں بڑھے گا۔ تیسرے مرحلے میں وجد کی اقسام دو قسمیں، ایک ممدوح ہے اور ایک مذموم ہے، دو ہی قسمیں، یعنی مثبت اور منفی۔ وجد ممدوح کیا ہے؟ کہ وہ محبوب یا وہ معشوق، ابھی معنی کروں گا بعد میں، یہ ایسے کلمات ہیں کہ یہ انسان کے اندر غلط فہمی کا باعث نہ بنے۔ جی جی، وہ معشوق یا محبوب ایسا ہے جو خود حسن ہے، باکمال ہے۔ اگر وہ خود باکمال ہے اور وہ حسین ہے اور اس حسن کی بنیاد پر اس کے اندر جاذبہ ہے تو جو بھی اس محبوب کی طرف کھینچا چلا جائے گا یہ وجد ممدوح ہے۔ بس وہ جو حسن محبوب اور حسن معشوق کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے یہ محب بھی حسن ہو جاتا ہے، یہ عاشق بھی حسین ہو جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف انسان جا رہا ہوتا ہے وہ محبوب، وہ کیا ہوتا ہے؟ خود پلید انسان ہوتا ہے، یا اصل غلاظتوں کے اندر
گھرا ہوا ہوتا ہے، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان غلاظتوں کے اندر کھینچے چلے جاتے ہیں. یہ بھی وجد کی کیفیت ہے، یعنی ہے وجد ہی لیکن مذموم ہے. اور نمونے کائنات کے اندر بہت سے ہیں. مثلا دیکھیں بعض لوگ ہیں لہو و لعب کی محفل ہوتی ہے برپا کرتے ہیں، اور بعض لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیوں وہاں پہ نہیں پہنچ رہے ہیں. ہر قسم کی کوشش کر کے، حتیٰ سرمایہ بھی خرچ کر کے وہاں پہ اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کر، تڑپ رہے ہوتے ہیں. وائد کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن وہ چیز جو ان کو کھینچ رہی وہ کیا ہے؟ غلاظت، شیطنت. اور یہ چیز جب ان کو کھینچتی ہے ان کے اندر بھی وائد کی کیفیت آ رہی ہے. آپ جا کر دیکھیں وہ معاشرے کے اندر ہیں ایسے نمونے کم نہیں ہیں. محفلیں لہو و لعب کی ہوتی ہیں، محفلیں معصیت خدا کی ہوتی ہیں، اور لوگ پیسہ خرچ کر کے کھینچے چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں پہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر ایک لمحے کے لیے رہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا کھو گیا ہم سے. واقعی الحاظہ کے نمونے بہت سے ہیں. بس وجد مذموم بھی ہے، وجد ممدوح بھی ہے. ممدوح جو با کمال ذات کی طرف کھینچا چلا جائے. البتہ وہ ذات جس کی طرف آپ جا رہے ہیں وہ ذات ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر جاذبہ ہونا چاہیے. وہ جاذبہ حتماً اپنے محب کو، اپنے عاشق کو کھینچ لے گا. دوسرا مسئلہ ہے کہ واجد کے مراتب، کہ محبوب کی نسبت پہلے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر عشق پیدا ہوتا ہے، پھر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے. پس محبت کیا ہے؟ جاذبہ خفیف، ہلکا جاذبہ. عشق کیا ہے؟ جاذبہ شدید. شدید جاذبہ جب آتا ہے تو فوراً کھینچ لیتا ہے. اور جب وہ عشق آتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ عاشق کبھی وجد میں آ جاتا ہے، پھر تڑپ جاتا ہے. مانا کر لو محب کو محبت چاہنا ہے وہ معلوم ہے، لیکن کلمہ عشق ایسا ہے آگا کہ جو ایک مقدس کلمہ تھا، لیکن اشرار اور بدکاروں کے ہاتھ میں جب چڑھا ہے تو اس کو غلط معنوں میں استعمال کیا. کمائی کا کلمہ لفظ استعمار بڑا مقدس معنی ہے. استعمار یعنی طلب ہے آبادی، آباد کرنا کسی چیز کو، احیاء کرنا، زندہ کرنا. لیکن اس کلمے کو مستعمرین نے یعنی طاغوتوں نے اتنا بدنام کیا کہ اب استعمار جب بھی آتا ہے ایک منفی معنی ذہن میں آتا ہے. کلمہ عشق بھی اسی طرح سے. عشق آغا عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا موسم بہار میں جب درخت پھلتے پھولتے ہیں تو ایک پیلے رنگ کی بیل ہوتی ہے، وہ بیل بعض درختوں کے اوپر چڑھ جاتی ہے. دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا. وہ پیلے کلر کی بیل وہ درخت کو ڈھانپ لیتی ہے، پھر کرتی کیا ہے؟ آہستہ آہستہ اس درخت کو چوسنا شروع کر دیتی ہے. خود پھلتی پھولتی رہتی ہے، درخت کمزور ہوتے جاتے ہیں. اس کیفیت کو عرب کیا کہتا ہے کہ اس درخت کو عشق ہو گیا. کیا ہوا؟ عشق ہو. وہ عشق جب ہوا ہے تو کیا ہوا ہے؟ یعنی اپنی پوری انرجی دے کر کسی اور کو خود دن بدن نحیف ہوتا جا رہا ہے. عاشق بھی کیا ہوتا ہے؟ جس معشوق میں جذب ہوتا ہے دن بدن اپنی حیثیت کو کھو دینا شروع کر دیتا ہے. یہ عشق ہے. دین میں لگ جائے، آپ دیکھیں دیندار تڑپتے رہتے ہیں. آیت ہے اصل قرآن کی، پیغمبر اسلام کو توحید کا عشق اس حد تک تھا کہ پیغمبر اسلام تڑپتے رہتے تھے اور کہتے تھے وہ کیفیت جو مجھ پہ طاری ہوتی ان پہ کیوں طاری نہیں ہوتی؟ میرے اندر کون سی کمی تھی جو میں نے چھوڑ دی اور یہ دین کی طرف نہیں آتے ہیں؟ درد. خالق کائنات نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. نزدیک ہے کہ آپ اپنے آپ کو مار دیں گے. کس بات پر کہ یہ کیوں مومن نہیں ہوتے ہیں؟ آخر وہ جاذبیت جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ تڑپ جو میں اس کے اندر دیکھ رہا ہوں، یہ کیوں محسوس نہیں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اور اسی کے لیے پیغمبر پھر صبح شام تڑپتے رہتے تھے. وہ عشق ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس عاشق کو لگ جاتی ہے وہ پھر اپنے وجود کو اس معشوق میں کھو دیتا ہے، کھینچا جاتا ہے محبوب کے اندر. اور یہی مقدس اس کی علامت ہے نا کہ وہ بل اپنے معشوق کو دوسروں کو بھی آشنا کرواتا ہے. آہستہ آہستہ
دوسرے بھی آشنا ہو اس معشوق سے. یہ عشق ہے. خوب یہ عشق جب طاری ہوتا ہے اس معشوق کی نسبت، پھر آہستہ آہستہ انسان خود کو اس کے اندر گم کرنا شروع کر دیتا ہے. جب گم کرتا ہے پھر اپنی ذات سے غافل ہو جاتا ہے، ذات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. سنو اس کو مثال، بہت سی مثالیں ہیں کہ انسان کبھی مثبت معنوں میں عاشق ہو جاتا ہے اور کبھی منفی معنوں میں عاشق ہو جاتا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ جس میں انسان گم ہوتا ہے اس کے اندر کوئی جاذبہ ہے جو جاذبہ اس کو کھینچ رہا ہے. دیکھیں جن کے اندر جاذبہ ختم ہو جاتا ہے ان کی زندگی دیکھ لیں، اور جن کے اندر جاذبہ ہوتا ہے ان کی زندگی دیکھ لیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدن کا ایک نظام ہے. بدن گرمی میں کسی چیز کو پاتا ہے، وجد کی کیفیت طاری ہوتی. کیا مطلب؟ گرمی وجود کے اندر اترتی ہے اور کبھی سردی وجود کے اندر. خوب جب سردی اترتی ہے تو اس کا عکس العمل کیا ہوتا ہے؟ موٹے کپڑے پہنتا ہے، جرابیں پہن لے گا، جیکٹ پہن لے گا. یہ کیوں پہن رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی حقیقت ہے جس کو اس نے پایا ہے وجود کے ساتھ. جب وجود کے پاس وجود کے ساتھ پائے تو عکس العمل بھی سامنے ظاہر ہوتا ہے. اگر گرمی کے وجود کو اپنے وجود کے ساتھ ایک بنا دیتا ہے عکس العمل ظاہر ہوتا ہے. کیا ہے؟ وہ ٹھنڈی ہوا کے سامنے بیٹھتا ہے، اے سی چلا لیتا ہے، کولر چلا لیتا ہے، پنکھا چلا لیتا ہے. لیکن آپ نے بعض دیکھا مریض لوگ جن کے اندر یہ حس سے لامسہ ختم ہو جاتی ہے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. یہ گرمی اور سردی کا تعلق کس سے ہے؟ حس سے لامسہ سے ہے. اور جن کی یہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے حس سے لامسہ، ان کے اندر پھر وجد کی کیفیت طاری نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گرمی میں ہوتے ہیں کمبل اوڑھ کے سو رہے ہوتے ہیں، سردی میں ہوتے ہیں ایک نیکر پہن کے باہر آ جاتے ہیں. وہ کیوں؟ چونکہ وجود اس کا سردی کے وجود سے ملا نہیں ہے، متصل نہیں ہوا ہے، وجد کی کیفیت طاری نہیں ہوئی ہے. یا گرمی کے وجود کو اس نے اپنے وجود کے اندر اتارا نہیں ہے. عکس العمل بھی کوئی ظاہر نہیں ہوتا، چہ بسا کہ الٹا عکس العمل ظاہر ہوتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی اس کو. یا دیکھیں قوت شامہ انسان کی جب ختم ہو جاتی ہے تو عکس العمل اس سے کوئی ظاہر نہیں ہوتا. لیکن جب شامہ انسان کی سالم ہوتی ہے تو جو سامنے یعنی خارج میں دو قسم کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، بعض اچھی ہوتی ہیں، بعض بہت ہی اچھی ہوتی ہیں، اور بعض ان کے برعکس اصل بدبو ہوتی ہے. جب بدبو کا شامہ انسان کی ناک کے ذریعے سے وجود کا حصہ بنتا ہے، انسان کا عکس العمل ظاہر ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ زکام کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور جب خوشبو آتی ہے تو اس کے بعد عکس العمل انسان کا ظاہر ہوتا ہے. کیوں؟ یہ وجد کی کیفیت ہے، یعنی پایا ہے اس نے خوشبو کو، پایا ہے اس نے بدبو کو، اس لیے اس کا عکس العمل بھی ظاہر ہو رہا ہے. اب فرض کریں کہ ایک انسان ہے جس کی شامہ نہیں ہے، اس کے سامنے عطر رکھ دو ٹس سے مس نہیں ہوگا، مردار اس کے سامنے رکھ دو تب بھی ٹس سے مس نہیں ہوگا. کیوں؟ چونکہ اس نے پایا نہیں ہے اس کو. اس حقیقت کو اگر پا لیا ہوتا تو اس کا عکس العمل کچھ اور ہوتا. خوب ہم نے 7ویں ادب کے طور پہ قرآن کی حقیقت کو پانا ہے. اگر پا لیں گے ہمارا عکس العمل کچھ اور ہوگا. جب عالم بنیں گے ڈاکٹر کی طرح تو عکس العمل ہمارا کچھ اور ہوگا. چہ بسا کہ عکس العمل ہمارا اس کے اپوزٹ ہو. جس طرح وہی سخت گرمی میں انسان جیکٹ پہن کے باہر آ جاتا ہے، کیوں؟ چونکہ لامسہ اس کا ختم ہو گیا ہے. خوب ہم جب اس قرآن کی وجد کی کیفیت سے ہٹتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن لے کر مردے کی قبر پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب اس پہ کیا اثر ہوگا؟ ہم نے پھر اسی کا ذریعہ بنا لیا ہے. کیا کریں گے؟ خوب محفل ہو رہی ہے منعقد، وہ بہترین قاری کو بلا لیں کہ جو بڑی خوبصورت آواز میں ایک سورت کو پڑھ دیں. خوب بس پھر کیا ہوگا؟ وہ ہماری زندگی میں تو آیا نہیں ہے، وجد کی کیفیت طاری ہوئی نہیں ہے. خوب پھر کیا ہوگا؟ وہ کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ وجد نہیں. خوب اب وجد کے لیے کرنا کیا ہے؟ وجد کے لیے کیا کہا ہے؟ کہا تأثر شرط ہے. تأثر سے آپ قرآن کے قریب ہوں گے. پھر وجد میں کرنا کیا آپ کو؟ کہا ان صفات کو اپنے وجود کے اندر اتارنا ہے کہ جو قرآن کے اندر موجود ہیں. آپ کا وجود قرآنی ہو جائے. جا رہے ہوں کہ قرآنی انسان جا رہا ہے، قرآن کو پایا ہوا ہے انسان نے، اور وہ جس کو
حقیقت قرآن اپنے وجود کے اندر اتار لیتا ہے، وہ عکس العمل ظاہر ہوتا ہے. کیسے عکس العمل ظاہر ہوتا ہے؟ بھلے آپ اخلاق دیکھیں، اخلاق حسنہ ہے، مشکلات میں حلیم اور بردبار ہے، اصلا شکایت اس کی زبان پہ آتی نہیں ہے اگر قرآن کے واجد ہو جائے. لیکن جب تک واجد نہیں ہوتے چہ بسا کہ خدا کا بھی شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس اگر قرآن کے واجد بننا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا کریں؟ اپنے مرکز کو پہچان لیں کہ آپ کا مرکز کیا ہے. دیکھیں ایک مثال عرض کروں، جو واجد ہوتے ہیں کسی حقیقت کے، وہ ہمیشہ اپنے معشوق اور اپنے محبوب میں کیا ہوتے ہیں؟ گم ہوتے ہیں. یعنی ان کا مرکز وہی ہوتا ہے. اگر اس مرکز سے ان کو ہٹا دیا جائے تڑپ رہے ہوتے ہیں، چین نہیں آتا، ان کو سکون نہیں آتا. اسی لیے خالق کائنات نے کہا کہ اینما تکونوا فثم وجہ اللہ. اگر آپ کے جاذبے کا مرکز توحید ہے تو پھر جہاں ہوگے خدا کے قریب ہوگے، خدا کی یاد میں ہوگے. خلوت میں ہو تمہارا مرکز خدا ہے، اپنی عائلی زندگی میں ہو، بچوں کے ساتھ ہو تو بھی خدا کے سامنے ہو، معاشرے میں ہو تو بھی خدا کے سامنے ہو. جب مرکز آپ کا خدا ہے تو آپ جہاں پہ بھی ہوں آپ کا رخ خدا کی طرف. اپنے آپ کو آلودہ، اگرچہ سارے دروازے بند ہوں، معصیت کے سارے امکانات موجود ہوں، اگر مرکز توحید ہو تو انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیتا ہے. اور یہ نمونہ اس لیے خالق کائنات نے ذکر کیا کہ اتنی مشکلات ختم ہونے کے باوجود معصیت کے سارے دروازے مفتوح، سارے امکانات فراہم، لیکن کس چیز نے جناب یوسف علیہ السلام کو معصیت سے بچا لیا؟ کہ اس لیے کہ اس نے اپنے مرکز کو پہچان لیا تھا. اینما تکونوا فثم وجہ اللہ. جہاں پہ بھی ہو یہ یاد رکھو خدا ہے، تمہارا مرکز خدا. اور جو مرکز سے ہٹ جاتا ہے پھر کیا ہے؟ وہ ٹکراتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. دوسرا نمونہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، قطب نما دیکھا ہے؟ جی. قطب نما کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو جہاں پہ بھی رکھیں یہ کس سمت کی طرف نشاندہی کرتا ہے؟ یہ شمال کی طرف. کیوں؟ وہاں قطب اس سے اس کا نا قطب شمالی سے. ہاں، یہی سوال یہ ہے کہ اس قطب نما کے اندر ایک چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے، وہ سوئی ہوتی ہے لوہے کی، اور خالق کائنات نے نظام تکوین کے اندر شمال میں جاذبہ رکھا ہے، مقناطیسی. پس جاذبہ کہاں ہے؟ شمال میں. جاذبہ اس کے اندر ہے اور اس کے اندر وہ ہے مرکز. ادھر سوئی ہے لوہے کی، وہ جاذبہ لوہے کو اس طرف کھینچتا ہے. خوب آپ اس کو جدھر بھی گھما پھرا کے رکھ دیں سوئی کا رخ اسی طرف ہوگا جس طرف شمال ہے. یہ جاذبہ جو شمال میں خداوند عالم نے رکھا ہے یہ جاذبہ افقی بھی ہے، عمودی بھی ہے. افقی اور عمودی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زمین کی طرف بھی پھیلا ہوا ہے اور زمین سے اٹھ کر آسمان کی فضاؤں میں بھی پھیلا ہوا ہے. وہ جہاں پہ بھی آپ لوہے کو رکھیں گے لوہا اس شمال کی طرف گھوم جائے گا چونکہ اس کے اندر جاذبہ ہے مقناطیسی. اب آپ نے قطب نما رکھا جس دنیا کے خطے پہ، کیا ہوا؟ اس نے فوراً اس کو اپنی طرف کھینچ لیا. یہ افقی جاذبہ ہے شمال کی طرف. اور عمودی جاذبے میں کیا ہے؟ عمودی جاذبہ فضاؤں کو بھی کراس کر لیتا ہے. اب یہ جزیرہ برمودا یا جزیرہ خضرا اسی جاذبے کی ایک کڑی ہے. جو بھی کشتی گزرتی ہے، جو بھی جہاز وہاں سے گزرتا ہے، یہ جاذبہ اس کو کھینچ لیتا ہے. چونکہ جہاز لوہے کا ہے، وہ لوہے اس سے آ جاتا ہے، بھلے اتنا ٹکراتا ہے، شدید جاذبہ ہوتا ہے کہ نابود ہو جاتا ہے. خوب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اٹھا کر امام زمانہ کو وہاں پہ ڈال دیا، کہا کہ سارا کچھ امام زمانہ کرتے ہیں. وہ غلط ہے. اصلاً اولاً اس کی کوئی سند نہیں ہے اس واقعے کی، ثانیاً اصل ہمارے معتقدات کے ساتھ سازگار نہیں ہے. مگر آپ امام کے القاب میں کیا کہتے ہو؟ منجی ہے یا نہیں ہے؟ منجی ہے نا. منجی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نجات دینے والا. خوب ائمہ نے جو ان کے جانی دشمن تھے ان کو بھی دودھ پلایا ہے، اور جنہوں نے نقصان نہیں پہنچایا ان کو جا کے انہوں نے نابود کیا ہے. وہ آخر سوال ان کشتیوں کا، ان جہازوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیا گناہ ہے کہ امام زمانہ اٹھا کے غرق کر دیتے ہیں؟ ہم جب امام کا تعارف ایسا کروائیں گے تو لوگ امام کے بارے میں کیا اپنے نظریات پیدا کریں گے؟ یہ جاذبے کی مشکل ہے. آقا
شمال کے اندر جاذبہ ہے، بھلے وہ جاذبہ لوہے کو کھینچتا ہے. خوب ہم نے جو بھی ایک خارق العادہ کام دیکھتے ہیں فوراً اس کو اپنے مذہب کی بنیاد بنا کر دین بنا کر پیش کرتے ہیں. اب وہ لکھی جائے فرق نہیں کرتا ہے، وہ بالآخر خداوند عالم نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اور عقل اور شعور کی منزل میں آ کر انسان کو تحقیق کرنی چاہیے. وہ عملاً عرض کیا ہے کہ سند کے اعتبار سے اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور وہ بھی 7ویں ہجری میں یعنی 7ویں صدی میں یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے. اور خود اس کے اندر جو اتنے تناقضات ہیں خود داستان کے اندر کہ وہ ایک بات سے دیگر ہے کہ الگ سے اس کی بات ہونی چاہیے کہ جزیرہ خضرا یا برمودا اس کی حقیقت کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ بعد میں. لیکن آج یہ کرتا ہے کہ شمال کے اندر ایک جاذبہ ہے. جاذبہ کیا ہے؟ لوہے کو کھینچتا ہے، لیکن لکڑی کو نہیں کھینچتا. کیوں نہیں کھینچتا ہے؟ چونکہ اس کے اندر وہ سنخیت نہیں ہے. خوب اگر ہم قرآن کے واجد بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ سنخیت پیدا کریں. سنخیت کے بعد مخاطب بنے، مخاطب کے بعد تأثر پیدا، تأثر کے بعد آپ واجد قرآن ہو جائیں گے. قرآن کھینچ لے گا آپ کو. جب قرآن کھینچے گا تو ہوگے آپ واجد قرآن ہو جائیں گے، نہ عالم قرآن. اگر دو طاقتیں ہوں اور دونوں اپوزٹ ہوں، ایک کے اندر جاذبہ کچھ ہو، دوسرے کے اندر جاذبہ کچھ ہو، اور بیچ میں ایک چیز کو رکھ دیں، وہ کہاں جائے گی؟ جس طرف جاذبہ زیادہ ہے، جس کا جاذبہ زیادہ ہوگا وہ کھینچ لے گی، بے شک جس کا جاذبہ زیادہ ہوگا وہ اس کو کھینچ لے گی. البتہ خود اس چیز کے اندر بھی وہ ہونا چاہیے حیثیت کہ کبھی مثلا فرض کریں مقناطیس کے اندر جاذبہ ہے کھینچنے کا، لیکن وہ لوہا جس کو زنگ لگا ہوا ہو اور وہ لوہا جو صاف ہو، کس میں سے کس کو کھینچے گا؟ صاف والے کو کھینچ لے گا، زنگ والے کو نہیں کھینچے گا. خوب یہ زنگ پہلے اتارو تاکہ وہ گناہوں کے زنگ، خوب یہ گناہوں کا زنگ جب اترے گا تو جاذبہ کھینچ. انسان اسی طرح چاہا. خدا نے اس انسان کو ایسے دو راہے پہ لا کر کھڑا کیا کہ ایک طرف جاذبہ شیطانی ہے، ایک طرف جاذبہ رحمانی ہے، بیچ میں یہ انسان کھڑا ہوا ہے. خوب یہ کس جاذبے میں کھینچا جا رہا ہے، وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کن صفات کا حامل ہے. اگر شیطانی جاذبہ اس کو کھینچ کر لے جا رہا ہے، پس معلوم ہوتا ہے ساری صفات شیطانی کا واجد ہے، اس لیے شیطان نے اس جاذبے سے اس کو فوراً کھینچ لیا ہے. اور اگر یہ رحمانی صفات کا حامل ہے تو جاذبہ رحمانی اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا. تبعیض ہو، جی تبعیض ہو، بعض میں ادھر بعض میں، ہاں یہی کیفیت اس کی، کبھی ادھر کھینچا جاتا ہے کبھی ادھر کھینچا جاتا ہے. خوب اسی لیے کہا ہے کہ لا الہ الا ولا الہ، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم. بلے اسی لیے کہا ہے کہ یہ سخت مرحلہ ہے انسان کے لیے کہ دو جاذبوں کے درمیان ہو، ایک اپوزٹ طاقت کہیں کھینچ رہی ہو، ایک مثبت طاقت کہیں کھینچ رہی ہو، اور بیچ میں یہ انسان کھڑا ہو. کہاں جائے؟ بھلے انسان اپنی ذات کے اندر یہ دیکھ لے کہ میرے اندر کس چیز کا جاذبہ زیادہ ہے. ایک مثال عرض کی ہے بڑی خوبصورت، مثنوی نے، مولانا روم نے، اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ مجنون اپنی لیلا کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا. ظاہر سی بات ہے مجنون کے اندر ایک جاذبہ ہے، کس کی نسبت؟ اپنی لیلا کی نسبت. لیلا اس کا مرکز ہے، لیلا کی طرف جا رہا ہے لیکن سواری پہ جانا جا رہا ہے. ایک ایسی اونٹنی کا انتخاب کیا جس نے تازہ ابھی اپنا بچہ دیا تھا. تو اس نے کہا اگر اس بچے کو ساتھ میں لے جاؤں گا تو یہ رکتی رہے گی. اونٹنی کے بچے کو اس نے گھر میں باندھ دیا، اونٹنی کو لے کے چل پڑا کہاں؟ لیلا کی طرف. خوب جب تک اونٹنی کی طرف توجہ ہوتی تھی تو اونٹنی چلتی رہتی تھی. پھر جب لیلا کے عشق میں، محبت میں، اس کے جذبے میں، جاذبے میں، وجد میں آتا تھا تو اونٹنی سے غافل ہو جاتا تھا، مہار اس کی چھوٹ جاتی تھی. پھر اونٹنی پہنچ کر اپنے گھر آ جاتی تھی. پھر دیکھتا تھا یہ کہاں کھڑی، پھر اس کو لے کے جاتا تھا راستے میں. جب تک توجہ ہوتی وہ چلتی، پھر جب توجہ سے ہٹتا پھر اونٹنی اپنے گھر آ جاتی. کیونکہ ایک جاذبہ اونٹنی کا تھا، ایک جاذبہ اس کا ہے، اور دونوں اپوزٹ جاذبے ہیں. یہ کہیں لے جانا چاہتا ہے، وہ کہیں جانا چاہتی ہے. جب یہ زیادہ تکرار ہوا اس مسئلے کا تو آخر میں اس نے اونٹنی کو خطاب کیا، کہا کہ تو جا اپنے جاذبے کی طرف، میں جاتا ہوں اپنے جاذبے کی طرف، اس لیے کہ تیرا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے. جب دو اپوزٹ راستے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہم آہنگ صورت میں چل نہیں سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بھی رکھ لیں آخرت بھی رکھ لیں. نہ، دنیا کا جاذبہ الگ ہے، آخرت کا جاذبہ الگ ہے. خوب اگر ادھر جذب ہوگے تو یہ چھوٹ جائے گا، اگر یہاں ہوگے تو وہ چھوٹ جائے گا. اب یہ کہ یہ بھی رکھ لو وہ بھی رکھ لو، یہ نہیں ہو سکتا. اور فارسی کی مثال کہ ایک بغل میں دو تربوزے
نہیں اٹھایا جا سکتے. اٹھا کے کوشش کر لیں, آپ تجربہ کر لیں, 2 تربوزیں ہوں گول, اب وہ ایک ہی بغل میں دونوں کو رکھ کے اٹھا کے دیکھیں, آپ نہیں اٹھا پائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے, کوئی انسان دونوں جاذبوں کے ہوتے ہوئے دونوں کو رکھ, ممکن نہیں. یہ مثال ہے انسان کی, کہا کہ دیکھ تجھے ہم نے بدن بھی دیا ہے, تجھے ہم نے روح بھی دی ہے. روح کا مرکز کہیں اور ہے, بدن کا مرکز کہیں اور ہے. بدن اپنے جاذبے کی وجہ سے ادھر جائے گا جدھر اس کا محبوب ہے, روح ادھر جائے گا جس کا اپنا محبوب جہاں پہ وہاں جائے گا. بیچ میں تم کہاں جاؤ گے؟ اگر بدن کی سنو گے کہاں پہنچ جاؤ گے؟ اسفل السافلین میں, بلکہ بل ہم ازل میں. اور اگر روح کی سنو گے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ ہو ملکوت اعلیٰ کی طرف, اعلیٰ علیین کی طرف. اور اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ تمہارا بدن بھی محترم ہو جائے گا اس روح کے نتیجے میں. اور اس بیچ میں انسان کیا ہے, اس کشمکش کے عالم میں کہ یہ کس جاذبے کی طرف زیادہ کھینچا چلا جاتا ہے. روح کی سنتا ہے کہ اعلیٰ علیین کی طرف بڑھ جائے اور اس کا بدن بھی محترم ہو جائے, یا نہ بدن کی سن کر اپنی روح کو بھی کرامت انسانی سے گرا کر بل ہم ازل کا مصداق بن جائے. اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسلام نے ذکر کیا ہے, کہا کہ اگر یہ انسان روح کی سن کر اپنی روح کو عظیم بناتا ہے تو اس کا بدن بھی عظیم ہو جاتا ہے. قبر میں جاتا ہے, میں اس کے بدن کو سڑنے نہیں دیتے, محفوظ رہتا ہے. لیکن اگر روح اس بدن کی سن کر اس اونٹنی کی طرح اپنے مرکز کی طرف جاتا ہے تو کہا کہ اس کی روح پلید ہے, جس کے نتیجے میں اس کے بدن کا بھی کوئی احترام ہو. فقہی مسئلہ ہے نا کہ اگر کافر کا میت ہو تو دفن کرنا حرام ہے, فقہی مسئلہ ہے باقاعدہ. کیوں حرام ہے بھائی؟ بدن کیا تقصیر ہے؟ کا بدن جس راکب کی سواری تھی وہ خود کرامت سے گر چکا تھا, کیونکہ جس کے نتیجے میں یہ مرکب بھی اپنی کرامت سے گر چکا ہے. عزت نہیں اس کی, عزت کس کی ہوتی ہے؟ روح کی. اگر وہ ہے عزیز, یہ بدن بھی عزیز ہے, اگر وہ عزیز نہیں تو یہ بھی عزیز نہیں ہے. مسلمان فاسق و فاجر ہو پھر اسی لیے ان کے لیے شدید ہے, لیکن کافر کے لیے کہا کہ حرام ہے, دفنانا حرام ہے. اس کے لیے وہ لعن جو ہے روایات کا سخت ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ اگر یوں ہو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرو, نماز نہیں پڑھو. وہ سارا کس وجہ سے کہ اس نے اپنے روح کو اس کرامت کے مقام سے گرا دیا ہے. جب کرامت کے مقام سے انسان گر, اس کا کوئی احترام نہیں ہے. احترام کس کا ہوتا ہے؟ کرامت کا. آپ روح کو اگر کرامت کی منزل پہ لے کے آتے ہیں, بھلے آپ کا احترام بھی ہے, آپ کی عزت بھی ہے, آپ کا شرف بھی ہے, بلکہ آپ کی روح کا شرف بدن کے اندر بھی سرایت کر جائے گا. جس طرح الفاظ اور معنی کا ہوتا ہے, معنی عظیم ہوتے ہیں, ان کی عظمت الفاظ میں آ جاتی ہے. اگر معنی کبھی ہوتے ہیں تو ان کا کب الفاظ میں بھی آ جاتا ہے. حسن سنتے ہیں محظوظ ہوتے ہیں, لفظ یزید سنتے ہیں نفرت آ جاتی ہے. ولا لفظ ہے سین نون اور یہ زے یہ دال کے اندر کوئی قباحت نہیں تھی. یہ قباحت کہاں سے آئی ہے یزید کے اندر؟ اس معنی کی وجہ سے. وہ حسن کے اندر کہاں سے حسن آیا لفظ کے اندر؟ اس معنی کی وجہ سے. بس لفظ اور معنی کے جس طرح سے رابطہ ہے, اسی طرح بدن اور روح کا رابطہ ہے. اگر روح عظیم ہوتی ہے تو بدن بھی عظیم ہو جاتا ہے. آج یہ کر رہے تھے کہ یہ وجد کی کیفیت ادب دیگر ہے قرآن کو پانے کے لیے. جو قرآن کے واجد ہوتے ہیں وہ ہمیشہ قرآن میں گم ہوتے ہیں, اور وہ جو قرآن کے عالم ہوتے ہیں واجد نہیں ہوتے, بھلے وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے. بھلے اس مریض کی طرح, ایک مریض وہ ہے جو مرض کا واجد ہے, اس کا سکون ختم ہو گیا, تڑپتا رہتا ہے, اگرچہ اظہار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. عالم اگرچہ اظہار کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن واجد نہیں ہے, لہذا اس پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. تو حال کی کیفیت کیا ہوئی پھر؟ حال عرض کیا تھا کہ ایسی کیفیت کہ انسان اپنے محبوب کے اندر اس جاذبے کی وجہ سے کھنچا جا رہا ہو اور اپنے آپ سے بیگانہ ہو جائے. یہ حال ہے. انشاءاللہ تفصیل بعد میں عرض کروں گا کہ جی جاذبے کو آپ نے اپوزٹ بتایا, شیطانی اور رحمانی اپوزٹ. مگر ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ شیطانی اس اپنے جاذبے کو رحمانی جاذبہ کر کے پیش کرتا ہے. ہاں, اب یہ چونکہ پہلے عرض نہیں ہوا ہے کہ صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے. بلے یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے جی خود نفس کی, کہ یہ نفس کیا ہے. اگر یہ پتہ چل جاتا پہلے کہ نفس, اس کے 5 کام ہوتے ہیں, 5 مراحل ہیں قرآن کے اندر. ان میں جو خطرناک ترین کام ہے اس نفس کا, وہ نفس ہے مسولہ ہے, تسویل. اور تسویل یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز کو غلط جازمے میں آپ گم کرنا چاہتے ہیں تو جھانسا اس کو حق کا دیں. بھلے یہ ایک مشکل تھی کہ اگر نفس شناسی پہلے ہو جاتی تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. بھلے یہ شیطان کرتا ہے,
کام یہ کرے گا کہ بس اوقات انسان اندر پاک ہے اور پاک چیزوں کی طرف میلان پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس نجس چیز کے اوپر خول پاک کا چڑھا کر آپ کو دے دے گا، آپ لے لیں گے، لیکن سیدھی سیدھی غلاظت نجاست آپ کو دیں، آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور یہ کام کرتا ہے شیطان۔ اس لیے کہا ہے کہ بصیرت کی ضرورت ہے۔ بصیرت اگر ہوگی، روح کی قلب کی بصیرت اگر ہوئی، بھلے انسان فوراً اس کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ بیٹھا رہے، لیکن اگر آپ بصیرت کے ساتھ جا رہے ہیں، بیٹھا رہے۔ جی حضرت امیر علیہ السلام منصب قضاوت میں کوئی شخص آ کر حلوہ پیش کرتا ہے تو امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بصیرت کی آنکھ کھلی ہے، کہا تو مجھے رشوت دینے آیا ہے؟ کہا یہ حلوہ تیرا اس سانپ کے اگلے ہوئے زہر سے بھی زیادہ زہریلا ہے۔ سانپ جب قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک غذا اندر ڈالتا ہے، مسموم ہوتی ہے، وہ اندر اپنی زہر سے آلودہ کر کے جب باہر پھینکتا ہے تو مزید مذموم ہو جاتی ہے۔ خوب حضرت نے فرمایا کہ یہ تیرا حلوہ اگرچہ ظاہری شکل میں حلوہ ہے، میٹھا ہے، لیکن باطن اس کا کہا اس سانپ کے زہر سے بھی زیادہ زہریلا ہے۔ خوب یہ یہاں پہ بصیرت کی آنکھ سے نظر آتا ہے۔ یہ بصیرت اگر کھل جائے پھر کوئی انسان کے لیے مشکل نہیں۔ بس ادب دیگر جس کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ہے وجد، قرآن کو پانا ہے، آگا قرآن کو وجود کا حصہ بنانا ہے، اور جن کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے آپ ان کی زندگی دیکھ لیں، اور جو قرآن کے عالم ہوتے ہیں ان کی زندگی دیکھ لیں۔ علامہ طباطبائی غیر معصوم انسان ہے، آگا معصوم انسان نہیں ہے، ان کی زندگی جا کر دیکھیں اور معصومین کی زندگی جا کر دیکھیں۔ خالق کائنات، ایک نمونہ یہاں پہ خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن ارشاد بھی کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے، یعنی کر رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئیں۔ جو واجد قرآن تھا، جس نے قرآن کو پایا ہے، علامہ طباطبائی اکثر اوقات رات کے عالم میں، رات کی تاریکی میں اٹھ کر چل پڑتے تھے۔ جب پوچھا جاتا تھا کہ آقا آپ کیوں آرام نہیں کر رہے، کہتے ہیں یہ موجودات کی تسبیح کے شور و غل نے مجھے آرام نہیں کرنے دیا۔ یہ واجد قرآن ہے۔ اور ایک شاگرد آیا علامہ کے پاس، کہا مجھے کوئی ذکر دیں کہ میں اپنے آپ کی اصلاح کر سکوں۔ علامہ نے فرمایا کہ یہی آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ذکر یونسیہ کا یہ لے جاؤ، اور جس دن اس کا اثر دیکھ لینا اس دن آنا، پھر اگلا قدم آپ کو دوں گا، یعنی اگلی سیڑھی آپ کو بتاؤں گا۔ وہ شاگرد نے پلٹ کر پوچھا کہ آغا وہ کیا اثر ہے؟ کہا جب جاتے ہو حرم زیارت کرنے کے لیے اور حرم کی زیارت کر کے واپس گھر آتے ہو، یہ بیچ میں جتنے درخت ہیں اگر ان کی تسبیح سن سکو تو پھر آ جانا، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک، یہ پڑھتے رہو۔ اگر یہی آواز ان درختوں سے سن لینا جو گھر اور حرم کے درمیان ہے تو پھر آنا، پھر اگلا قدم بتاؤں گا، اگلی سیڑھی بتاؤں گا۔ یہ واجد، یعنی واجد بنو، عالم نہیں بنو، زبان سے رٹا نہیں ہو۔ جب وجود میں اترتا ہے پھر قرآن اثر دکھاتا ہے، اور کیسے اثر دکھاتا ہے کہ نور بنتا ہے، نور بنتا ہے، ہر چیز نظر آتی ہے انسان کو، چونکہ واجد نہیں ہے اس لیے نور نظر نہیں آتا۔ تو ابھی ہے اس کا دنبالہ ہے، انشاءاللہ کہ کل اس کو مکمل کریں گے اسی ادب کو، اور پھر انشاءاللہ آخری ادب بیان کر کے زحمت ختم کر دیں گے۔ وصلی اللہ علیہ اللہم صل علی محمد کی جو کیفیت ہے، جی جی یعنی یہ ساتواں جو عدد جی ہے، اس کو معیار قرار دے سکتے ہیں کہ یعنی ہم نے اس سے پہلے جو آداب ہیں جی یہ اس پر عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ہاں احسن، یہی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہم جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر اسی ترتیب طولی کے ساتھ جائیں گے قطعاً اثر ظاہر ہوگا۔ نہیں مطلب اگر اثر ظاہر نہ ہو تو ہم یہ سمجھیں نا اس میں سے کوئی کمی، ہاں پیچھے پیچھے کمی رہ گئی کمی ہے، رہ گئی، پہلے اس پیچھے کمی کو پھر درست کرنا ہو۔ آقا یہ نمونہ آپ جا کر دیکھیں، شیخ انصاری اور وہ معروف واقعہ سنے ہیں نا ان کے ہم بحث کا، شیخ نے پیسے دیے، شیخ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا جاؤ روٹی لے آؤ بازار سے، تو وہ حلوہ بھی ساتھ میں لے کر آیا، تو کہا یہ حلوہ کہاں سے لیا؟ کہا وہ پیسے نہیں تھے ادھار لے کے آیا ہوں۔ تو شیخ نے وہ حلوہ نہیں کھایا، نہ فقط حلوہ نہیں کھایا، جہاں پہ وہ حلوہ رکھا ہوا تھا وہ روٹی کا لقمہ بھی نہیں کھایا۔ اب وہ بعد میں شیخ بن گئے اور وہ بیچارہ ہماری طرح معاشرے میں گم ہو گیا۔ جب آیا کہا یہ مقام کیسے ملا، تو شیخ نے پلٹ کر کہا کہ وہ چونکہ حلوہ نہیں کھایا تھا اس لیے اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ بھلے جو اس حد تک احتیاط کرتا ہے طہارت کی، پاکیزگی کی، قطعاً اثر ظاہر ہوتا ہے آقا۔